بسم اللہ الرحمن الرحیم، وی لاگ نمبر 5، اور کتاب کا نام ہے ہمدم مکرم سرہ اللہ۔ ناظرین، کتاب یا اللہ مدد ہمدم مکرم سرہ اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کی سیرت پر پہلی غیر منقوط تحریر، تالیف حضرت مولانا مفتی محمد فاروق شاہین، نظر ثانی حضرت مولانا مفتی محمد اعظم ہاشمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ عربی زبان کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ حروف تہجی کے کوئی 3 حروف لے کر کسی ترتیب سے جوڑ دیجئے، کوئی بامعنی لفظ بن جائے گا۔ اس کے مقابلے میں اردو ذاتی طور پر قواعد، ترکیبوں اور خزانہ الفاظ کے اعتبار سے ایک مفلس زبان ہے۔ اردو میں غیر منقوط نثر لکھنا کس قدر دشوار ہے، اس کا اندازہ اس سے ہوگا کہ اس کے کل حروف تہجی میں سے صرف 18 حروف غیر منقوط ہیں۔ ان کے علاوہ تمام ضمائر سوائے چند کے منقوط ہیں، مثلا میں، تو، تم، آپ، ان کا، مجھ وغیرہ۔ بیشتر حروف جارے کا یہی حال ہے، جیسے پر، تک، نے، میں وغیرہ۔ ان حروف کے بغیر کسی عبارت کا تصور ہی مشکل ہے۔ حروف شرطیہ و جزائیہ بیشتر اسی قبیل سے ہیں، چونکہ، چنانچہ، اگرچہ، جب اور تب وغیرہ سارے منفی الفاظ، مثلا نہیں، نہ، مت وغیرہ سب خارج از تحریر ہیں۔ اردو کے عام طور پر 90% مصادر اور افعال نقطے والے ہیں، اور خاص طور پر ماضی سب منقوط ہیں، مثلا سویا، کھایا، گیا، آیا وغیرہ۔ فعل حال تو بالکل استعمال ہو ہی نہیں سکتا، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتے ہیں وغیرہ۔ اسی طرح جمع کی تقریباً تمام صورتیں خارج از تحریر ہیں۔ اگر کوئی لفظ واحد میں غیر منقوط ہے تو وہی جمع میں آ کر منقوط ہو جاتے ہیں۔ لڑکی سے لڑکیاں ہیں، لڑکی سے لڑکیاں، ہے سے ہیں، سوئی سے سوئیں، آئی سے آئیں وغیرہ۔ اس کے علاوہ دنیا کی مقدس ترین ہستی کی سامان لکھتے وقت انتہائی ضروری ہے کہ حالات و واقعات سر منہ تبدیل نہ ہوں۔ مواد کا اسی طرح پابند ہونا خود ایک رکاوٹ ہے۔ میرے لیے قطعی ناممکن تھا کہ اتنی ضخیم کتاب غیر منقوط لکھتا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ناظرین، آج کا 5واں ویلاگ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ اب حاضر ہوں گے ویلاگ نمبر 6 کے ساتھ، جو کہ کل انشاءاللہ۔ ناظرین، چونکہ لکھنے والے، محنت کرنے والے اور لوگ ہیں، ہم تو ان کے پیغام کو آگے دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کو پھیلاؤ۔ اور ہم بھی قاضی مظہر حسین صاحب کے ایک چاہنے والے ہیں، تو ان کی چیزوں کو دنیا تک پہنچانے کا ہمارا مشن ہے۔ اگر پڑھنے میں کوئی چیز کمی بیشی ہو تو آپ بذریعہ ای میل فیڈ بیک دیں گے تاکہ ہم اپنی غلطی درست کر لیں گے۔ کوشش تو ہماری یہی ہوگی کہ اس کو ٹھیک پڑھیں، اور اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ دنیا تک یہ میسج جائے، پیغام جائے۔ نماز اقصا میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسل یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا۔
حسین قرآن کے ہیں وہ قاری جو نو کے نیزہ پہ چڑھ کے بولے سوا خدا کے نہ سر جھکانا دیا جہاں کو پیغام ایسا جو نو کے نیزے پہ چڑھ کے بولے کسی کے آگے نہ سر جھکانا کہ ہیں جتنے عقل و خرد کے دعوے سب ان کی گرد سفر کو پہنچے جو غمزدوں کو گلے لگا لے بڑوں کو دامن میں جو چھپا لے جو غمزدوں کو گلے لگا لے بروں کو جو دامن میں چھپا لے جو غمزدوں کو گلے لگا لے بروں کو دامن میں جو چھپا لے اے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر الانام ایسا در نبی پر یہ عمر بیتے وہ مجھ پہ لطف دوام ایسا